اور اللہ کے گھر میں جا کر سجود کرے، وہاں کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے، حدیث پاک کی تعلیم حاصل کرے۔ دادا وہ یہ چاہتے ہیں، اس لیے تو ساور کنڈلا سے ویراول تک آئے، جوناگڑھ تک آئے، گوڑی ناتھ شریف تک آئے، نہ جانے کہاں کہاں تک بابو گئے۔ 600 سے زیادہ مسجدیں بنائی، 300 سے زیادہ مقاصد بابو نے بنائے، ہر جگہ تعلیم کو عام کرایا۔ اور آج الحمدللہ اسی ٹرسٹ کے ماتحت 300 کے قریب مدارس مکاتب چل رہے ہیں، اور 15,000 کے قریب بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ 15,000 کے قریب بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ابھی بھی یہ کام جاری ہے۔ بابو کے جو شہزادے ہیں سرکار سید احمد منیر بابا مدد العالی دورانی، وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس کام کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھا دیا ہے، اور الحمدللہ بابو کا ہر چاہنے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے مریدین، ہر کسی نے سرکار منیر بابا کے ساتھ کندھے کے ساتھ میں کندھا ملانے کا وعدہ بھی کر دیا۔ اور یہ کام جو پہلے ہوتا تھا خانقاہ باغ رحمت ساور کنڈلا سے، وہی کام اب بھی الحمدللہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور غوث پاک کی ایسی پیاری اولادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت طہار کے دامن سے ہمیشہ کے لیے وابستہ رکھے۔ ہم نے کئی گاؤں کی ملاقات کی، مکاتب کے لیے، مدرسے کے لیے۔ ابھی قریب میں ایک گاؤں گئے تھے ہم لوگ، وہاں حال یہ تھا کہ دوسرے فقہ والا تعلیم دے رہا تھا۔ جب ان لوگوں سے، گاؤں والوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ تو فلاں پیر کے مرید ہو، پھر بھی ان لوگوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی اور کوئی انتظام تو ہے نہیں، اس لیے پھر ہم نے یہ سوچا کہ یہ قرآن کی تعلیم تو بچے حاصل کر لیں، نمازیں تو سیکھ لیں، اسی لیے پھر ہم نے ان کو لیا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ کسی سے بھی میں تعلیم حاصل کر لوں، مگر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بزرگان دین اور اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے عطا فرمائے۔ آج دادا ابو کی سوچ نے فیض محمدی ٹرسٹ بنایا، اور اس ٹرسٹ نے ہماری بڑی امداد کی۔ ہم نے انہیں بے فکر ہو کر کہا کہ آپ کو کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ اہل سنت والجماعت اور سنی عالم سے آپ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرائیں، اس کے لیے جو بھی خرچ ہوگا وہ تمہیں فیض محمدی ٹرسٹ دے گا۔ اور الحمدللہ وہاں ہم نے وہ مکتب شروع کر دیا، اور ایک سنی صحیح العقیدہ عالم دین بھی انہیں عطا کر۔ تو یہ کام فیض محمدی ٹرسٹ کر رہا ہے، الحمدللہ برسوں سے یہ کام چل رہا ہے، اور اسی کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بابا کی تحریکوں کے اندر مسجدیں بنانا، مکاتب بنانا، پھر بنانے کے بعد اسے چلانا۔ تب بنانے کے لیے ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ آتے تھے، بڑے بڑے داتا آتے تھے، اور بابا کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے کہ میں اپنی والد صاحب کے نام سے یا میں اپنی والدہ کے نام سے ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، یا مدرسہ یا عبادت گاہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو بابا اس کا نام لکھ لیتے تھے۔ پھر جب کسی گاؤں کے اندر مسجد بنانے کے لیے یا عبادت گاہ یا مکتب بنانے کے لیے ضرورت پڑتی تھی، بابا اسے اطلاع کرتے کہ وہ فلاں گاؤں
وہاں مسجد بنائی، فلاں گاؤں میں وہاں عبادت گاہ کی ضرورت ہے یا مدرسے کی مکاتب کی ضرورت ہے. پھر وہ داتا آتے تھے بنا کر چلے جاتے تھے. ایسا برسوں تک چلا، کئی مسجدیں بنی. پھر ایک دن بابا کو خیال پیدا ہوا کہ یہ تو بڑے لوگ آتے ہیں، بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اب قیامت تک ان کو ان کا ثواب ملتا رہے گا. جس نے مسجد بنائی اس کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. پھر بابا نے یہ سوچا کہ اپنے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس کا ثواب دیں، ہم سب اس کا ثواب کے حقدار بنیں. اور حدیث پاک کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ ایک دیتا ہے اللہ اس کو 1 کا 10 عطا فرماتا ہے، 70 عطا فرماتا ہے، 700 گنا بھی عطا فرماتا ہے. اور رب بے حساب بھی بندوں کو دیتا ہے. یہ اس کی رحمت کی بات ہے. وہ کتنا بندوں کو دے. تو بابا نے سوچا کہ اگر ہمیں مالدار ہونا ہے تو اس کے لیے بھی یہ راستہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ اللہ اس کا 10 گنا 70 گنا یا پھر 700 گنا عطا فرما دے اور ہمیں قیامت تک اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اس لیے بابا نے پھر ایک مشورہ دیا کہ ہر کوئی بندہ اپنے گھر میں ایک ایک نیک کام کے نام سے ڈبہ رکھے. ایک ایک ڈبہ ہر کوئی بندہ اپنے گھروں کے اندر رکھے اور اس کے اندر کبھی 10 روپیہ 5 روپیہ 2 روپیہ جو بھی اللہ نے اسے رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ اس کے اندر ڈالتا ہے. پورا سال ڈالے پھر ہمیں جمع کرائے. ہم اسی ڈبے کے پیسوں سے مسجد بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے، دارالعلوم بنائیں گے، مکاتب بنائیں گے، عبادت گاہیں بنائیں گے اور اس بندے کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا ہے. اچھا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کبھی کہ بھائی یہ چھوٹا ایسا ہمارا ڈبہ جو ہم نے دادا ابو کی محبت میں لے تو لیا، رکھ بھی لیا، پھر پورے سال کے اندر ہم نے اس میں 100-200 روپے حصہ ڈالے، تو کیا یہ 100 روپے یا 200 روپے پوری مسجد بنانے میں ہمارے کام آ جائیں گے؟ اس سے مسجد تو نہیں بن پائے گا. تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ حدیث پاک کے اندر ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے، کوئی بندہ اللہ کے گھر کو، مسجد کو چکلی چڑیا چکلی کے مالے جتنی اگر کوئی مسجد بناتا ہے یا چکلی کے مالے جتنا، گھونسلے جتنا اگر کوئی بندہ مسجد میں حصہ لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں محل عطا فرماتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ چکلی کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، مالا کتنا، بالکل چھوٹا ہے. اگر ہم جو بیلے جس سے ہم یہ گردی سے جو دیواریں بناتے ہیں اس گردی کا حساب کریں تو ایک گردی کے اندر کتنے گھونسلے ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ڈبے میں سے اتنی رقم تو ضرور نکلے گی کہ بندہ ایک بیلا خرید کر، ایک گردی خرید کر مسجد میں لگا دے. صوفیاء اکرام کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اللہ کے گھر کے اندر چکلی چڑیا کے گھونسلے جتنا حصہ لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں محل عطا فرماتا ہے. جنت میں محل کا مطلب ایمان کے ساتھ موت کا ہونا، ایمان کے ساتھ موت نصیب ہونی، قبر کے سوال و جواب آسان، حشر کے میدان کے اندر میزان پر ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جانا
اور پل صراط سے آسانی سے گزر جانا اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر جنت میں داخل۔ محل تک بندہ ایسے تو پہنچے گا نہیں، یہ تمام چیزیں راستے میں ہیں، مگر جب ہم اللہ کے گھر میں خرچ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کا گھر بناتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں محل عطا فرماتا ہے، اور اسی محل کے طفیل یہ ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی، ایمان بھی سلامت ہو جائے گا اور ہماری نیکیاں بھی سلامت رہ جائے گا۔ آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ بزرگان دین ہمیں ایسے طریقے بتاتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے نقطوں پر ہم عمل کر لیتے ہیں، لبیک کہہ کر ان کی محبتوں میں عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی عمل ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ 2015 سے سرکار دادا بابو نے گلے دینا، ڈبے دینا شروع کی 2015 سے۔ ابھی یہ کون سی سال چل رہا ہے؟ 2024۔ کتنے سال ہوئے؟ 9 سال کا عرصہ ہوا۔ 9 سال کے اندر نیک کام کے ڈبے کے ذریعے، نیک کام کے ڈبے کے ذریعے کہیں 100%، کہیں 50%، جہاں جیسی ضرورت تھی، کہیں بالکل تھوڑا دیا، اور ان مسجدوں کو، عبادت گاہوں کو، مدرسوں کو تعمیر کرا۔ نئی عمارت، پرانی نہیں، نئی عمارت 9 سال کے اندر، اس 9 سال کے عرصے کے اندر نیک کام کے ذریعے سرکار دادا بابو نے 185 جگہوں کے اوپر مسجد، مدرسے، دارالعلوم، عبادت گاہیں نیک کام کے ذریعے الحمدللہ مکمل تعمیر کروا دی۔ یہ کام پورا ہو گیا، 185 جگہوں پہ مسجد، مدرسے، عبادت گاہیں، دارالعلوم بن گئے، اور ابھی حال ایسی 55 جگہ ہے کہ جہاں مسجد، مدرسے اور مکاتب کا کام شروع ہے، چالو ہے، چل رہے، اور یہ چل رہے کس سے؟ نیک کام مشن کے ذریعے۔ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ ساوک ملا سے نیک کام مشن کے اندر سے پیسے دیے جاتے ہیں، اور یہ کون سے پیسے ہیں؟ جو ہم گھر کے اندر ڈبہ رکھتے ہیں، اور اس ڈبے کے اندر ہم نے جو کچھ بھی ڈالا ہے اس ڈبے کے پیسے وہاں جاتے ہیں۔ ہمارے پیسے ہماری مسجدوں میں، ہمارے شہر میں یا گاؤں میں جاتے ہیں، مگر جب ہم دادا بابو کے ٹرسٹ کے ڈبے میں پیسے ڈالتے ہیں تو الحمدللہ یہ پیسے ہمارے کہاں کہاں تک جاتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کہ جہاں بنانا لوگوں کے لیے مشکل تھا، مگر اس ٹرسٹ کے ذریعے بآسانی کے ساتھ الحمدللہ لوگوں نے مسجدیں اور مکاتب اور عبادت گاہ تعمیر کر دی۔ تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس نیک کام مشن کے اندر ہم تمام لوگ جڑ جائیں گے، جڑیں گے انشاءاللہ، جڑیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آپ لوگ نیک کام مشن کا ڈبہ رکھیں گے اپنے گھروں میں، اللہ کا گھر، مسجدیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، مدرسے ہم اپنے نیک پیسوں سے انشاءاللہ بنائیں گے، ہیں ان کاموں میں جڑ جائیں گے نا۔ ایک مرتبہ سب ہاتھ اونچا کر کے کہیں کہ ہم مسجدوں میں جڑ جائیں۔ وہ کہاں گیا بھائی کیمرہ میں؟ ایک منٹ رکھے، ہاتھ اوپر رکھے، ہاتھ اوپر گھمانے بیٹھے، کیمرہ گھما دے۔ سب لوگ نیک کام مشن کے اندر اپنے گھروں میں ڈبے اور گلہ رکھ کر اللہ کی مسجدیں اور مدرسے بنانے کے لیے انشاءاللہ فیض محمدی ٹرسٹ کے ماتحت نیک کام مشن جو چلتا ہے اس میں یہ تمام لوگ جڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سب لوگ بولے الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ نیک کام مشن میں جڑنا چاہتے ہیں، اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ آج دیکھو ہم اپنی اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں۔
اسی طرح کوئی ہمارے پڑوس کا گاؤں جو باقی رہ گیا وہاں مسجد نہیں ہے، ہمارے یہاں مدرسہ ہے، پڑوس کے گاؤں والوں کے پاس مدرسہ نہیں، ہمارے یہاں اذانیں ہوتی پڑوس میں نہیں ہو رہی، تو اس کا خیال کون کرے گا؟ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارا ہو گیا بات ختم؟ نہیں، بات ختم نہیں ہوتی، بات تو شروع ہوتی ہے۔ سرکار داداؤں کو ایک مثال دیتے تھے کہ اگر چار دوست سفر کر رہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوا اور کھائی کے اندر، کھڈے کے اندر گاڑی چلی گئی۔ ایک بندہ ایسا تھا جس نے دروازہ کھولا اور روڈ کے اوپر کود گیا، اب وہ صحیح سلامت ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوا جو روڈ کے اوپر کود گیا۔ 3 دوست گاڑی کے ساتھ کھڈے میں چلے گئے۔ اب اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ بچ گیا تو اسے واپس گھر چلے جانا چاہیے، یا جو 3 دوست کھڈے کے اندر ہے انہیں باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں، باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی انسانیت ہے کہ انہیں باہر نکالنا چاہیے، گھر نہیں جانا چاہیے۔ تو اسی مثال کے اوپر سے حضور پیر طریقت تاج المشائخ سرکار سید محمد المعروف دادا ابو قادری فاطمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسی طرح ہم انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان 3 لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے کھڈے میں، انہیں ہمیں نکالنا چاہیے، اسی طرح اگر ہم نے اللہ کا گھر اپنے علاقے میں بنا لیا، ہم نے مدرسہ اپنے علاقے میں بنا لیا، تو پھر ہمیں دوسروں کی فکر کرنی ہے، دوسرے علاقے کی فکر کرنی ہے، دوسرے ہمارے بھائی جہاں بسے ہوئے ہیں، جہاں رسول اللہ کے امتی رہ رہے ہیں، ان کی فکر کرنی ہے کہ وہاں کب مسجد بنے گی، وہاں کب مدرسہ بنے گا، ہمارے یہاں اذان ہو رہی ہے وہاں کب اذان ہوگی، ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں کے بچے کب تعلیم حاصل کریں گے۔ ہمیں یہ فکر کرنی ہے اور صرف سوچنا نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمیں اس میں تعاون کر وہاں جلد سے جلد ہمیں اللہ کے گھر کو تعمیر کرانا چاہیے۔ یہ دادا ابو کی سوچ کہ جلد سے جلد ہمیں وہاں اللہ کا گھر تعمیر کرانا چاہیے، وہاں مکتب بنانا چاہیے، مدرسہ بنانا چاہیے۔ اگر ہمارا ہو چکا ہے تو ہمیں دوسروں کی فکر کرنی چاہیے، اور یہی فکر دادا باپو کی آپ کو کہاں تک لے گئی، اور کہاں کتنی ایسی جگہوں کے اوپر آج ہم اس علاقے کو، یہ جو ویرال جوناگڑھ کوڑی ناتھ شریف کا یہ جو تالاب ہے، یہ جو علاقہ ہے، اس کو ہمارے ساور کنڈلا میں کہتے ہیں گیر زون۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ویسے بھی گیر علاقہ ہی ہے، تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ گیر زون۔ کیا بولتے ہیں؟ گیر زون کے اندر الحمدللہ دادا بابو کے فیض محمدی ٹرسٹ، ایجوکیشن ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ ساور کنڈلا سنچالک 65 جگہوں کے اوپر 65 جگہوں کے اوپر مسجدیں، عبادت گاہیں، مدرسے چل رہے ہیں۔ 65 ایسی جگہ ہیں گیر زون کے اندر کہ جہاں ساور کنڈلا کے ماتحت مدرسے چل رہے ہیں، اور ان مدرسوں کو بنانے میں بھی دادا باپو نے مدد کی، اور چلانے کے اندر بھی آج تک فیض محمدی ٹرسٹ مدد کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی بنا لیا بات ختم ہو گئی، نہیں، بنانے کے بعد پھر چلانا۔ چلائیں گے کیسے؟ چلانے میں خرچ ہوتا ہے نا، کبھی کوئی مینٹیننس خرچ آ گیا، امام صاحب رکھیں گے تو امام صاحب کے ہدیے کا خرچ ہے۔ اب آپ سوچو جہاں 25 گھر یا 20 گھر یا 15 گھر مسلمان کے ہیں، یا 30 گھر مسلمان کے، اب وہ گاؤں کے اندر رہتے ہیں،
تو کیا وہ لوگ امام کو 8 یا 10,000 روپیہ ہر ماہ کو ہدیہ دے سکتے ہیں؟ دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ وہ کتنا دیں گے؟ گھر بھی 100 روپیہ لوازم رکھیں گے یا 200 روپیہ لوازم رکھیں گے، 2,000 3,000 4,000 یا 5,000، یہ ان کی طاقت ہے۔ جہاں 20 25 30 وہ اتنا لوازم دے کر امام کو ہر مہینے 2,000 3,000 یا 4,000 کا لوازم ہے۔ اب امام کا ہدیہ فیملی کے ساتھ رہ رہے تو 10,000 روپیے، تو باقی کے 6,000 کون دے گا؟ داداؤں نے مدرسہ تو بنا دی، عبادت گاہ تو بن گئی، اذان تو ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، مگر جب دینے کی بات آئے تو یہ خرچ کون اٹھائے؟ تو سرکار داداؤں کو کہتے ہیں اس کی بھی فکر نہ کرے، ہمارا ٹرسٹ یہ خرچ بھی دے گا پورا سال۔ اور الحمدللہ فیض محمدی ٹرسٹ ہر ماہ کو دے رہا ہے۔ 290 مکاتب مدرسے چل رہے ہیں، ان 290 مدرسوں کے اندر کئی 2,000 کئی 500 کئی 1,000 کئی 3,000 کئی 4,000 کئی 5,000، جہاں جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے ٹرسٹ کے مادر سے جو بھی مکاتب چل رہے ہیں ان کو وہاں سے پگار دیا جاتا ہے، ہدیہ دیا جاتا ہے۔ تو ہر مہینے یہ جو مدرسے چل رہے ہیں باہر، ساورکنڈلا پروپر کا جو دارالعلوم فیض مصطفیٰ اور دارالعلوم فیض عائشہ صدیقہ، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا جو 2 دارالعلوم چل رہے ہیں بڑے، ان دارالعلوم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو مدرسے چل رہے ہیں الگ الگ گاؤں کے اندر، جیسے یہاں گیر زون میں 65 مدرسے چل رہے ہیں، اسی طرح جو مدرسے چل رہے ہیں ان مدرسوں کی بات کر رہا ہوں۔ 290 مدرسوں کے اندر ہر مہینے 7 لاکھ روپئے صرف پگار کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 7 لاکھ۔ اور پورے سال کے کتنے ہوئے؟ یہ تو ایک مہینے کا حساب ہے، پورے سال کے کتنے ہوں گے؟ 84 یہ خرچ فیض محمدی ٹرسٹ اٹھا رہا ہے اور مدرسے گاؤں گاؤں میں چلا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس میں جڑے ہوئے، اور یہ تمام رقم حضور پیر طریقت تاج المشائخ سرکار سید محمد المعروف دادا ابو قادری فاطمی مدرز العالی و نورانی، ان کے چاہنے والے، مریدین، ماننے والے اور رمضان کے جو سفیر حضرات ہیں جو چندہ کرنے کے لیے دارالعلوم فیض مصطفیٰ کا جاتے ہیں، اور جو کھیتی والے لوگ عشر ادا کرتے ہیں، اس کی رقم سے یہ تمام خرچ اٹھایا جاتا ہے۔ دونوں دارالعلوم اور 290 مکاتب کا خرچ اسی چندے کی رقم سے اٹھایا جاتا ہے، اور جو ڈبہ نیک کا مشن کا ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اس سے مسجدیں، عبادت گاہ، مدرسے، دارالعلوم ایسی نئی عمارتیں بنتی ہیں، اور ان عمارتوں کے اندر نیک کام کے ذریعے کا پیسہ دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ٹرسٹ کی حقیقت ہے، اسی طرح یہ ٹرسٹ چل رہا ہے اور اتنی بڑی خدمات کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ۔ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں ہے، عدم کسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، عدم کسے جب
فون میں بات ہوئی ہے، بابا تعالیٰ سے نکل چکے ہیں اب سے، اب تھوڑی دیر کے اندر انشاءاللہ یہاں مسجد میں تشریف لائیں گے۔ تو جو لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی جگہ سنبھال کر رکھیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر بابا کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ عشاء کو تھوڑی لیٹ کر دیں گے، آپ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اتبیک سے جب اللہ نے کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، جانشین دادا بابو، جانشین دادا بابو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرہ پنجے دان ایک نعرہ حیدری، جانشین سکے سرکار دادا ابو قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں، تو ہمارے جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا حافظ صادق صاحب قبلہ کے حوالے مائے۔ السلام علیکم۔ درود شریف سنا دے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ہم معافی چاہتے ہیں کہ آپ کو مغرب کے بعد کا وقت دیا تھا، لیکن بیچ میں جو ساسن والے تھے تو وہ بیچ میں رکے ہوئے تھے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ہماری گاڑی آگے نکل گئی، تو انہوں نے فون کیا کہ ہم انتظار میں ہیں۔ باپو یہاں سے جب چلتے تھے تو اس مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو آج ان کے بیٹے آئے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں۔ تھوڑا ایموشنل بات تھی، تو پھر کل تو آدھا پونا گھنٹہ وہاں ہمارا ہو گیا۔ خیر، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت بالکل شارٹ ہے۔ قاضی والوں کو 9 بجے کا ٹائم دیا تھا اور وہاں کی پوزیشن دیکھتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین سرکار سید دادا بابو قادری، چلو تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ وقت نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے سوچا ہے کہ اس پورے علاقے کے لیے ایک مکمل وقت نکالیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو پہچان کرا دوں، سرکار سید دادا باپو قادری فاطمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک ہی شہزادے ہیں اور ان کا نام منیر باپو ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو بزرگان دین اور سب لوگوں نے مل کر کے حضور سیدی سرکار دادا باپو قادری فاطمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین بنائے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ منیر دادا کے بیٹے نورانی بابا ہے۔ دیکھو یہ نام خاندان کی کیسے برکت والے نام ہیں۔ منیر نام برکت والا، نورانی نام برکت والا۔ ہم نے کل کی تاریخ میں ایک چھوٹا سا ہلکا سا اعلان کیا تھا کہ ان کو ہم عالم بنا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اب صرف ان کو نہیں، بابا کا 40واں آتا ہے، 40ویں کی نسبت سے 40 بچوں کو نورانی بابا کی صحبت میں عالم بنانا ہے۔ تو اتنا اعلان کل کیا تھا، آج ابھی ہم گاڑی میں پہنچتے 100 سے زیادہ بچوں کا لسٹ ہو گیا۔ تو اب یہ 40 کی نیت کی تھی، تو اب کیا کرنا؟ بس یہی کہ ہم نے نیت 40 کی ہے، اللہ نے نورانی بابا کے نام کے فیضان سے
40 سے زیادہ کو پسند کیا ہے تو ہم وہ کریں گے، ہے نا؟ اس لیے ماشاءاللہ نورانی بابا ہمارے عالم بن رہے ہیں، آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ اب پھر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے کافی انتظار کیا اور اتنا انتظار کہ اب انتظار کا اینڈ آ گیا تھا، سمجھ لو، اور اتنا انتظار کے بعد پھر آپ نے جس کا انتظار ہوتا ہے اسے آپ دیکھ لیتے ہو تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ چلو ہمارے اس گاؤں میں جس کو قاضی بولتے ہیں غوث پاک کا بیٹا آ ہی گیا، یہ آپ کے دل میں ہے تو اللہ نے آپ کو، دیکھو کسی شاعر نے کہا ہے یہ حسینی چہرہ میری تسبیح کے دانے ہیں، نگاہیں پھیر لیتا ہوں عبادت ہو جاتی ہے۔ میرا دل تھا جس دل میں ہمارا قاضی گاؤں بھی اس کا گواہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر جب دوسری ملاقات ہوگی تو ہم اس پر تذکرہ کریں گے کہ یہ پہلے کام کی برکت کیا ہوتی ہے، اور یہ اتہاس ایسے ہی بنتا ہے، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ بات لکھی جائے گی۔ اب آپ لوگوں کو جو ہے ڈبہ بھی لینا ہے، ہاتھ اونچا کرو، کتنے لوگ ڈبہ لیں گے؟ سب؟ بھائی سبحان اللہ بولو۔ مولانا صدیق اس کے امام آپ ہی ہو، یہ میرا ساتھی ہے، ہم دونوں جوناگڑھ ساتھ میں پڑھتے تھے، سینئر جونیئر، برابر؟ میں بھی فیض الرحمان میں پڑھا ہوا ہوں، برابر؟ تو مولانا صدیق ہمارے ساتھی ہے۔ تو ماشاءاللہ اب یہ سب لوگوں نے باپو، وسیم باپو، سب لوگوں نے ابھی ایک مرتبہ اس میں کروا لے بھائی، چلو جس نے ڈبہ لینا ہو تو ہاتھ اونچا کرو پھر سے، اے بھائی ویڈیو کر لے، چل ماشاءاللہ۔ اقبال بھائی دیکھو کتنا بڑا کام ہوا ہے، اتنے سارے ہاتھ اونچے ہوئے ہیں کہ خالی یہ رقم جمع ہو گئی نہیں تو ان کے نام سے انشاءاللہ کسی نہ کسی جگہ پر اللہ کا گھر بنے گا۔ اور یاد رکھنا ہم دادا باپو سرکار سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ دادا باپو سرکار نے ہمیں کوئی دولت تو دی نہیں ہے، کوئی ملکت تو دی نہیں ہے، تو کیا دیا ہے؟ دادا باپو سرکار نے ہمیں جنت میں جانے کا پتہ دیا ہے۔ کہا تم مسجد بنا لو، ظاہر سی بات ہے، مسجد بنا لو، ہم نے مسجد بنا لی، پر اللہ کے کرم سے ہمارا پیسہ مسجد میں گیا تو باپو جو ہے اس بات سے بہت خوش ہوتے تھے کہ جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی بھی خوش ہوتا ہے تو انعام دیتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں؟ دیتا ہے نہیں؟ بھائی بچے نے اچھی تقریر کری خوش ہو گئے 10 روپیہ، نعت شریف پڑھی خوش ہو گئے 20 روپیہ، جیسی جس کی حیثیت اس کے مطابق جو ہے اللہ اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ دے دینا ہے، دے دینا ہے۔ چلو چلو ایک کام کریں، ٹائم ہو گیا، کالے باپو ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو چلو ایک کام کرتے ہیں، اپنے ایک کام کرتے ہیں، چلو ارے ماشاءاللہ، لاؤ جلدی لاؤ بھائی، مولانا ادریس ادھر آجا باپو، چلو سبحان اللہ بولو، واہ بھائی واہ، اب چلو 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 جلدی باپو جلدی، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، جلدی، کیا بات ہے۔ قاضی گاؤں کتنے گھر ہیں بھائی؟ 50 اچھی تعداد ہے بھائی، واڑی وستار ہے ماشاءاللہ، تو سب کھیڑوت بھی ہے ماشاءاللہ۔ بھائی یاد رکھنا یہ صرف ڈبہ نہیں ہے، یہ ڈبہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، یہ ڈبہ تو اس لیے ہے کہ آپ کے نام سے مسجد بنے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے، تو جنتی محل چاہیے تو ڈبہ لے لو فٹافٹ۔ مولانا آپ ادریس کو دو، مولانا ادریس کو فٹافٹ ادھر سے جانا، چلو جلدی،
ना वो तो सब देंगे माशाअल्लाह। बाकी जो लिस्ट है सिद्दीक साहब सबका नाम लिख लीजिए, ले लो सब ले लो जल्दी करो। माशाअल्लाह, अरे कितना बड़ा काम हुआ, कितना बड़ा काम हुआ। आज का इतिहास बोलेगा कि मुनीर दादा ने अपनी पहली नेक काम मिशन की मीटिंग में पूरे कादी गांव वालों ने नेक काम मिशन के लिए दी। ये एक इतिहास बनेगा। हम मेंदड़ा भी जाकर आए, लेकिन चंद लोग जमा हुए थे, यहाँ तो पूरे का पूरा गांव जमा हो गया। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले इधर जाने तो उस्मान के नहीं, उधर आपके साथ। वाह भाई वाह, क्या बात है। हमें तो इन लोगों को बापू सामने से तारीफ देनी पड़ेगी। ये लोग मांगे जब तारीफ को, ये तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड हो गया। कादी गांव माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और पूरा वाड़ी विस्तार है। बोलो इस इलाके में खाली 50 घर है, बाकी 500 से ज्यादा वाड़ी विस्तार में लोग रहते हैं। इतने दे दो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो भाई देखो, अरे चलो एक नारा लगाओ, जितने डब्बे थे सारे डब्बे पूरे हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना सिद्दीक साहब है, मौलाना इदरीस साहब है, आप उनके कॉन्टेक्ट से जरूर ये डिब्बे ले सकते हैं भाई। चलो मेरी बात सुनो, आप लोग बैठ जाओ। एक मिनट, आप मेरी बात सुनो। ये भाई एक साथ में कोई जे बाकी, हाँ फिर तारीख 11 में लेते हैं इंशाल्लाह। कोई बात, चलो आप लोगों ने जो लिया है नहीं, बोलो क्या घटता है, कितनी रकम घटती है? 1 लाख में लो ना। आपको 1,09,000 रुपया अभी घटते हैं। मौलाना सिद्दीक काजली आते हैं या जिसको आना हो सब आ सकते हैं। काजली में 1,09,000 रुपया सरकार सैयद दादा बापू कादरी फातमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से हाजी पीर सरकार सैयद मुनीर बापू की तरफ से 1,09,000 रुपया आपको दिया जाएगा। मदरसे की जगह का जो मसला था वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। फिर आप आते जाते रहना, जो भी काम है आप कुछ मदद करो, कुछ मदद हम करेंगे। जब नजदीक आएंगे तो काम होता रहेगा। और इंशाल्लाह कल मदीना शरीफ की मीटिंग है मौलाना। जिन लोगों को जो भी कुछ देना हो, उंगली कटा के शहीदों में ना, हमें रकम नहीं चाहिए, लेकिन जो मीटिंग हमेशा बापू मदीना शरीफ में फरमाते थे, तो वो मीटिंग को हमने जारी रखा है। लिहाजा जिसको उस मीटिंग में जो भी देना हो, कल की तारीख में आप मौलाना सिद्दीक झोली घुमाएंगे या जैसे भी 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जो भी देना हो, सिर्फ मदीना शरीफ की मीटिंग में शरीक हो जाए। चलो, और इंशाल्लाह 22 तारीख को आने वाले रविवार को 22 तारीख को सरकार सैयद दादा बापू कादरी फातमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का चहलुम शरीफ है। मुनीर दादा की तरफ से और उनके तमाम साथियों की तरफ से आपको 22 तारीख के बाबा के चहलुम में शिरकत की मैं दावत देता हूँ। आप तशरीफ लाना। और आपसे एक माफी के साथ कहता हूँ, आप लोग चाहते हो मुनीर बाबू को मैं हाथ चूमे, ये आपका हक है, मैं मना नहीं करेगा। मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन काजली गांव तो आप जानते हो नहीं, बराबर ऐसा माहौल अभी कट माहौल है।
और वहाँ लोग सिर्फ दादा का इंतजार करते हैं, ईशा की नमाज पढ़नी है, आप लोग इजाजत देते हो? इंशाल्लाह तो बोलो, नहीं दिल से इजाजत देते हो? तो बस आप लोग बैठे रहो, सिर्फ बैठे रहो और एक जगह कर दो, फिर मुनीर दादा, नहीं आप लोग समझदार है माशाल्लाह, नहीं ये नहीं, ये लोग बैठे रहेंगे, बैठे रहो बेटा, खाली एक जगह, वाह वाह, अल्लाह तुम्हारा भला करे बना, माशाल्लाह, बैठे रहो, नहीं, दादा ये सरकार